فرمایا ہے، وہ شان عطا فرمائی ہے۔ خدا کی قسم جب نبی آمنہ کے شکم کے اندر موجود تھے تو خدا کی قسم جب حضرت آمنہ کسی گلی سے گزر جاتی تھی تو گلیوں کے اندر خوشبو ہو جاتی تھی۔ حضرت محترم لوگ پریشان ہو جاتے تھے، حضرت عبداللہ کا وصال ہو گیا، حضرت محترم دنیا کے اندر یہ رواج ہے جب کسی عورت کا شوہر کا انتقال ہو جائے تو اس کو شوق منانا چاہیے، اسے غم کرنا چاہیے۔ جب مکے والی حیران پریشان ہو گئی، یہ آمنہ آج گزرتی ہے، جب یہ آمنہ گزرتی ہے تو اس کے جسم کے اندر سے خوشبو آتی ہے، ادھر کی خوشبو آتی ہے۔ یہ اپنی عورت حضرت آمنہ اپنے شوہر کے مرنے کے بعد بھی اپنے شوہر کا شوق نہیں منا رہی ہے، اپنے شوہر کے مرنے کے بعد میں اس کا غم نہیں کر رہی ہے۔ خدا کی قسم حضرت آمنہ تیری شان پر قربان جائے، حضرت آمنہ تو کیسی ماں ہے، اللہ نے تجھے نبیوں کا نبی عطا فرمایا ہے۔ خدا کی قسم وہ حضرت آمنہ کون ہے؟ کوئی عام عورت نہیں ہے، کوئی عام دنیا کی عورت نہیں ہے، خدا کی قسم نبیوں کی ماں ہے، جس خدا کی قسم اسی کو تو نبی کی ماں کہا جاتا ہے۔ حضرت محترم حضرت عبداللہ سے حضرت عبدالمطلب کے پاس میں کچھ لوگ آئے، آنے کے بعد کہنے لگے اے حضرت عبدالمطلب کون ہے؟ حضرت عبدالمطلب خانہ کعبہ کے متولی ہے، جس کو صدر کہا جاتا ہے۔ حضرت محترم جس کسی انسان کو مسجد کا متولی بننے کے بعد میں یا اس کا صدر بننے کے بعد میں بھول ہوتا ہے تو وہ تو حضرت عبدالمطلب خانہ کعبہ کا متولی ہے، تو اسے بھول نہیں ہوگا، وہ تو اللہ کے گھر کا متولی ہے، وہ صدر ہے، اس پر شاہ اس کی انسان کو قربان جائیے۔ حضرت عبدالمطلب کے پاس میں کچھ لوگ آئے، آنے کے بعد وہ کہنے لگے حضرت عبدالمطلب آپ کے بیٹے عبداللہ کا انتقال ہو گیا ہے، انتقال ہو گیا ہے، آپ کی بہو آپ کے بیٹے کی مرنے کے بعد میں غم نہیں کر رہی ہے، شوق نہیں منا رہی ہے۔ حضرت محترم حضرت عبدالمطلب جب اتنا سننے کے بعد میں ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آنے کے بعد میں اپنا سر نیچے جھکایا، جھکانے کے بعد میں اپنے گھر گئے، گھر جانے کے بعد میں اپنے گھر گئے، اپنی بیوی سے کہا جانے کے بعد میں کہا کہ اے میری شریک حال سنو، حضرت آمنہ جو ہے وہ عبداللہ کے مرنے کے بعد میں غم نہیں منا رہی ہے، غم نہیں منا رہی ہے، اپنے جسم پر خوشبو لگا رہی ہے، ادھر لگا رہی ہے۔ حضرت محترم حضرت آمنہ کی شان پر قربان جائیے۔ حضرت عبدالمطلب کون ہے؟ جو مکہ کا سردار ہے، جو خانہ کعبہ کا متولی ہے، اسی کو حضرت عبدالمطلب کہا جاتا ہے۔ وہ اپنی بہو کے پاس جانے کے لیے شرما رہا ہے، وہ اپنی شریک حیات سے کہتے ہیں اے میری شریک حیات، اے میری لگتی جگر بیوی، جاؤ حضرت آمنہ کے پاس چلے جاؤ کہ ایسا کرنا منع ہے، اس کو لگانا منع ہے، آپ کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، آپ کا شوہر دنیا سے جا چکا ہے، اس کی جانے کے بعد میں خوشیاں مت لگاؤ، خوشیاں مت بناؤ، اپنے جسم پر خوشی مت لگاؤ۔ یعنی کہ حضرت محترم حضرت آمنہ کی جو ساس تھی، حضرت عبدالمطلب کی جو بیوی تھی، وہ کہنے لگی میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے، میرے اندر اتنی قوت نہیں ہے کہ میں حضرت آمنہ کے سامنے جاؤں، حضرت آمنہ کے سامنے اپنی زبان کو کھولوں۔ بولو سبحان اللہ۔ خدا کی قسم حضرت آمنہ کی کیا شان ہے، کیا عظمت ہے۔ حضرت عبدالمطلب اپنے سر کو جھکا کر حضرت آمنہ کے پاس گئے، جانے کے بعد وہ کہنے لگے بہو میرے کانوں کو بھگائی ہے، لوگ کہہ رہے ہیں کہ عبداللہ کا انتقال ہو گیا ہے، میرا بیٹا دنیا سے جا چکا ہے، میرا بیٹا دنیا سے فوت ہو چکا ہے، یا اس کے جانے کے بعد میں شوق نہیں منا رہی ہے، یا غم نہیں منا رہی ہے، یا تجھے غم نہیں ہے، تو مجھے لگا کر پورے گاؤں میں گھوم رہی ہے، ادھر ادھر گھوم رہی ہے۔ اتنا سننے کے بعد میں حضرت آمنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آنسو آنے کے بعد میں عرض کرنے لگی حضرت عبدالمطلب سنیے میرے شوہر کا جانے کا مجھے غم تو ضرور ہے، میرے شوہر کا جانے کا میں شوق تو ضرور بنا رہی ہوں، جب میں گلی سے گزرتی ہوں تو خدا کی قسم میرے جسم سے خوشبو ہی خوشبو نکلتی ہے۔ خدا کی قسم حضرت عبداللہ نے اتنا سنا، حضرت عبدالمطلب نے اتنا سنا، سننے کے بعد میں وہ حیرت اور پریشان ہو گئے۔ حضرت محترم حضرت عبدالمطلب کو حضرت آمنہ اپنے پاس بلاتی ہے، بلانے کے بعد میں کہنے لگی کیا میرے سسر سنو، میں نے کوئی کر نہیں لگایا ہے، میں نے کوئی خوشبو نہیں لگائی ہے، میں اپنے شوہر کا غم کر رہی ہوں، اس کا شوق بنا رہی ہوں۔ ہر عورت کو اپنے شوہر کا غم ہوتا ہے، جب عورت مر جاتی ہے تو اس عورت کی زندگی نہ بدل جاتی ہے، دنیا والے اس کو تانے
है, कुर्बान जाइए हजरत आमना की शान पर, कुर्बान जाइए हजरत आमना की अजमत पर। हजरत मोहतरम हजरत अब्दुल मुत्तलिब हजरत आमना के पास आए, आने के बाद में जैसे ही पहुंचने के बाद में जैसे ही करीब पहुंचे तो हजरत आमना के जिस्म से खुशबू आने लगी, खुशबू आने लगी। इसलिए तो शायर अर्ज करता है, जिस्म मानी है सजाने की जरूरत क्या है, उस दुनिया को दिखाने की जरूरत क्या है। ऐसे अमल करो कि मुंह से आए खुशबू, ऐसे अमल करो कि मुंह से आए खुशबू। इत्र कपड़ों पे लगाने की जरूरत क्या है, इत्र कपड़ों पे लगाने की जरूरत क्या है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब हजरत आमना की करीब हुए, जाने के बाद में हजरत अब्दुल्ला ने हजरत आमना को जैसे ही करीब हुए तो हजरत आमना की जिस्म से खुशबू आने लगी। हजरत मोहतरम हजरत अब्दुल मुत्तलिब परेशान हो गए, ये कैसी खुशबू है, कोई तरह खुशबू नहीं है, ये आम खुशबू नहीं है, ये तो मदीने की, ये तो जन्नती खुशबू है। हजरत मोहतरम हजरत आमना अर्ज करने लगी, हजरत अब्दुल मुत्तलिब हजरत आमना से फरमाते हैं, ऐ मेरी बहू सुनो, ऐ हजरत आमना सुनो, ये खुशबू तुम्हारे जिस्म से कब से आ रही है, कब से आ रही है, कितने दिन हो चुके हैं। हजरत आमना अर्ज करने लगी, ऐ मेरे ससुर सुनो, ऐ हजरत अब्दुल मुत्तलिब सुनो, जब आपका बेटा अब्दुल्ला मेरे पेट के अंदर अपनी अमानत को जब से छोड़ कर गया है, जब से वो दुनिया से अपनी अमानत को मेरे पेट के अंदर जब से वो छोड़ कर गया है, जब से ही मेरे पेट के अंदर से मेरे जिस्म से खुशबू आ रही है। हजरत मोहतरम हजरत अब्दुल मुत्तलिब परेशान हो गए, वो ताज्जुब में पड़ गए, ये क्या मामला है, ये क्या शान है। अभी कोई बच्चा दुनिया में नहीं आया है, पेट के अंदर ही उतनी खुशबू निकल, पेट के अंदर से ही बाकी शिकम के अंदर वो बच्चा है, उसकी इतनी खुशबू आ रही है। खुदा की कसम हजरत आमना फरमाती है, हजरत अब्दुल मुत्तलिब सुनो, जब से मेरे पेट के अंदर ये बच्चा आया है, खुदा की कसम जिस गली से मैं गुजरती हूँ, जिस मोहल्ले से मैं गुजरती हूँ, तो पूरा मोहल्ला रोशन ही रोशन हो जाता है। हजरत नबी की ये शान है, नबी की अजमत ये है। आप सोचिए हजरत मोहतरम हजरत आमना फरमाती है, जब से बच्चा मेरे शिकम के अंदर आया है, मुझे कोई तकलीफ नहीं होती, बल्कि मेरा घर पूरा रोशन ही रोशन नजर आता है। हजरत मोहतरम हजरत आमना फरमाती है, अब्दुल मुत्तलिब सुनो, आपका बेटा जो था वो भी मेरा शोहर था, मैं उसका शोक को जरूर मनाती हूँ, मैं उसका गम जरूर करती हूँ, मगर सुनिए जब से ये बच्चा मेरे पेट के अंदर आया है, जब मैं गली से गुजरती हूँ तो पूरी गली खुशबू से मुअत्तर हो जाती है। खुदा की कसम अल्लाह का नबी अभी दुनिया में तशरीफ भी नहीं लाया है, अल्लाह के नबी की खुशबू हजरत आमना के पेट से निकल रही है। जब हजरत आमना गली से गुजर रही है तो खुदा की कसम वो गली भी हजरत आमना के कदम की बरकत से वो गली रोशन हो जा रही है, रोशन हो रही है। तो आप सोचिए हम नबी की तरह कैसे हो सकते हैं, हम नबी हमारी तरह कैसे हो सकता है। वो नबी जिसकी आला हजरत फरमाते हैं, जिसके कदमों का जिसके कदमों का धोबन है, आबे हयात है, वो जाने मसीहा हमारा नबी, सब चमक वाले उसको में चमका दिए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। खुदा की कसम हम उस नबी के जैसा कैसे हो सकते हैं, उस नबी के लायक हम कैसा हो सकते हैं। उस नबी की उम्मीद के बराबर में हम नहीं है। खुदा की कसम वो नबी इशारा करता है तो चांद के टुकड़े हो जाता है, वो नबी इशारा करता है तो डूबा हुआ सूरज वापस आ जाता है। हमारे अंदर ताकत है या हमारे अंदर कुव्वत है। अगर हम किसी कुत्ते को इशारा करते हैं तो कुत्ता भी हमारे सामने से हटने के लिए तैयार नहीं होता, तो हम अब नबी को अपनी तरह कैसे कह सकते हैं। जब वो नबी इशारा करता है तो खुदा की कसम मुर्दा भी जिंदा हो जाता है। जब वो नबी इशारा करता है तो जो कुएं के अंदर पानी होता है वो भी नबी के इशारे से ऊपर आ जाता है। तो हम नबी को अपनी तरह कैसे समझ सकते हैं। खुदा की कसम हजरत आमना फरमाती है, हजरत आमना की शान सुनिए, वो शान है हजरत आमना को अल्लाह ने वो ताकत वो शान अता फरमाई है, इसकी औरत को अता नहीं करवाई है। वो आमना कौन है, नबियों की माँ है, आकाओं की माँ है। खुदा की कसम आका की माँ है। अभी हजरत मोहतरम अभी नबी दुनिया में नहीं आए हैं, नबी अभी अपनी माँ के शिकम के अंदर मौजूद है। हजरत आमना फरमाती है, जब मैं किसी गली से गुजरती हूँ तो वो गली खुशबू से रोशन हो जाती है, उस गली के अंदर खुशबू छाने लगती है। हजरत मोहतरम हजरत आमना फरमाती है, जब पहला महीना मुझे आया तो हजरत आदम कौन है, हजरत आदम दुनिया का पहला इंसान है, उसी को तो हजरत आदम
अलैहिस्सलाम कहा जाता है। हजरत आदम तमाम दुनिया के मुसलमानों के बाप है, हजरत हव्वा तमाम दुनिया की औरतों की माँ है, उसी को तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम कहा जाता है। हजरत मोहतरम हजरत आमना फरमाती है, जब पहला महीना आया, जैसे ही मेरा पहला महीना हुआ तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम मेरे घर आए, मेरे काम में आए और कहने लगे, हजरत आमना तुझे सलाम, हजरत आमना तुझे सलाम, तेरी शान पर कुर्बान जाऊं, तेरी अज़मत पर कुर्बान जाऊं। अब जो बच्चा तेरे शिकम में आने वाला है कोई आम बच्चा नहीं है, कोई आम इंसान नहीं है, कोई आम फरिश्ता नहीं है, कोई आम वली नहीं है, बल्कि नबियों का नबी है, बल्कि नबियों का नबी है। दूसरा महीना गुजरा, गुजरने के बाद में हजरत मूसा आते हैं, जैसे हजरत मूसा हजरत आमना के काम में आते हैं, आने के बाद में कहने लगे, हजरत आमना तेरी शान पर कुर्बान जाऊं, हजरत आमना तेरी अज़मत पर कुर्बान जाऊं, तुझे सलाम करता हूँ, तुझे सलामी देता हूँ। तेरे पेट में जो बच्चा है वो जानवरों का भी मालिक है, तेरे पेट में जो बच्चा है खुदा की कसम कोई आम बच्चा नहीं है, बल्कि वो बच्चा तेरे सिकम के अंदर मौजूद है, जिसे देखकर जानवर भी सलाम करते हैं। खुदा की कसम ये नबी की शान है। अभी नबी दुनिया में नहीं आए हैं, नबी दुनिया में अभी तशरीफ नहीं लाए हैं, तो नबी का इतना चर्चा हजरत आदम कर रहे हैं, हजरत ईसा कर रहे हैं। अब हजरत ईसा कौन है? हजरत ईसा कौन है? कोई आम नबी नहीं है, अल्लाह ने उन्हें भी मुर्दा ऐसी ताकत बख्शी है। हजरत मोहतरम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से उनमें जिंदा फरमाने के बाद में मुर्दे को जिंदा कर देते हैं, उसी को ईसा अलैहिस्सलाम कहा जाता है। हजरत मोहतरम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने आंखें से मुर्दे को जिंदा कर देते। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम किसी पत्थर पे लकड़ी को मार देते थे या आसे को मार देते थे, तो खुदा की कसम से नूर के चश्मे जारी हो जाते थे, उसी को ईसा कहा जाता है। वो ईसा जैसा पैगंबर हजरत आमना के ख्वाब में आया और कहने लगा, हजरत आमना सुनो, तुझे सलामी देता हूँ, तेरे पेट में जो बच्चा है मैं हजरत आमना तेरी शान पर मैं भी कुर्बान जाऊँ, हजरत आमना तेरी अज़मत पर मैं कुर्बान जाऊँ। अल्लाह ने तुझे वो अज़मत अता फरमाई है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहने लगे, हजरत आमना सुन, तेरे पेट में जो बच्चा है ये कोई आम बच्चा नहीं है, ये कोई आम नबी नहीं है, बल्कि नबियों का नबी है, बेसहारों का सहारा है, बेबसों का बस है। हजरत ईसा अर्ज़ करते हैं, हजरत आमना तेरे पेट में जो बच्चा है वो खुदा की कसम पत्थरों का भी मालिक है, खुदा की कसम। हजरत ईसा अर्ज़ करते हैं, ए आमना तेरे पेट में जो बच्चा है वो बच्चा ऐसा बच्चा है जिसे दे पत्थर देकर वो सलाम पढ़ा करते हैं, वो बच्चा तेरे शिकम के अंदर मौजूद है। बताने के लिए तो बहुत कुछ है, इंशाअल्लाह ताला रबीउल के दिन आने वाले जश्न मिलादुन्नबी के दिन मैं आपको नबी की शान में आपको हदीस पाक सुनाऊंगा। हज़रात मोहतरम हमारा काम है बात को आगे बढ़ाना, जो जलने वाले हैं उनको हज़रात मोहतरम जलने वाले जलते हैं, जलाना हमारा काम है, जलने वाले जलते हैं, जलाना हमारा काम है। और गाँव के मुसलमान है, सुन्नी हमारा नाम है। हज़रात मोहतरम हम सुन्नी है, कोई तुन्नी नहीं है। अल्लाह ने हमें सुन्नी से नहीं बनाया है कि नबी का नाम आए तो कुत्ते के जैसा मुंह दबाकर अपने घरों के अंदर छुप जाओ। अल्लाह ने हमें सुन्नी इसलिए बनाया है, जब नबी की ईद, जब नबी की विलादत का दिन आए, नबी की पैदाइश का दिन आए, तो खुदा की कसम अपने हाथों में झंडे लो। झंडे लेने के बाद में खुदा की कसम उस झंडे को ऐसे लहराओ जैसे हजरत जिब्राइल ने खाने काबा पर लहराया था। कहा जाता है कोई आम सुन्नी नहीं है, ये अल्लाह के नबी का सदका है जो अल्लाह ने हमें सुन्नी बनाया है। नहीं तो जो बीच वाले लोग हैं वो सुन्नी बनने के लिए तरस रहे हैं। वो खुदा की कसम जब वहाबिस थे देवबंदी के सामने आला हज़रत का या नबी के पैदाइश के दिन की खुशी का इजहार किया जाता है तो उसके चेहरे पर 12 बज जाते हैं, उसका चेहरा ऐसे पुस जाता है जैसे गोश्त खराब हो जाता है। हम सुन्नी हैं, हमारे चेहरे कैसे चमक रहे हैं, हमारे चेहरे कैसे खुशियां में लहरा रहे हैं, ये अल्लाह के नबी का सदका है कि अल्लाह ने हमें सुन्नी बनाया है। अगर हम सुन्नी नहीं होते तो हम घरों के अंदर बैठकर ये बेकार है, ये लकड़ी लगाना बेकार है, लाइटिंग लगाना बेकार है, झंडे लगाना बेकार है। अरे नादान जाहिल इंसान, ये हराम बिदअत नहीं है, ये हदीस पाक से साबित है। हदीस
حدیث پاک سے ثابت ہے. اس لیے تو پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہاں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. حضرات محترم، جو لوگ یہ گمان کرتے ہیں، جن لوگوں کے دماغوں کے اندر یہ غلط فہمی ہے کہ یہ فاتحہ دلانا یا قبرستان کے اندر جانا شرک ہے یا بدعت ہے، جھنڈا لہرانا یا شرک ہے یا حرام ہے، خدا کی قسم ان لوگوں سے میرا دعویٰ ہے. حدیث پاک کی حدیث ہے، اللہ کا نبی ارشاد فرماتا ہے جو بندہ میرے نام پر جھنڈا لہراتا ہے مرنے کے بعد میں کل قیامت کے دن وہ انسان میرے ساتھ جنت میں جائے گا. اللہ کی قسم، اللہ کے نبی کی یہ شان ہے. جھنڈا لہرانے کا یہ مرتبہ ہے. یہ تو دنیا کا عام جھنڈا اتنا خوبصورت ہے جس کا نام لواء الحمد کہا جاتا ہے. اس جھنڈے کی کیا شان ہوگی، اس جھنڈے کی کیا عظمت ہوگی. خدا کی قسم اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم مرنے کے بعد میں قیامت کے دن ہمیں اس جھنڈے کا سایہ نصیب عطا فرما دینا. خدا کی قسم اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم تیرے محبوب کے نام پر اس جھنڈے لگا رہے ہیں. یہ تو دنیا کا عام جھنڈا اتنا خوبصورت ہے، اس جھنڈے کا نام لواء الحمد ہے. اس جھنڈے کی شان کیا ہوگی؟ جو جھنڈا نبی کے ہاتھ میں ہوگا قیامت کے دن، وہ جھنڈا نبی کے ہاتھ میں ہوگا. جھنڈا جب نبی کے ہاتھ میں ہوگا، نبی سایہ اسی کو دیں گے جو نبی کی سنت پر عمل کرتا تھا. نبی اپنے جھنڈے میں اسی کو چھپائیں گے جو نبی کے نام پر اپنے پیسے کو خرچ کرتا تھا، جو نبی کا نام سننے کے بعد یہ بدل جاتا تھا. نبی اسی کو جو نبی کے نام پر گلیاں سجاتے ہیں، کرنے کے بعد یہ پروردگار عالم نبی اپنا جھنڈے کا سایہ اسی انسان کو نصیب فرمائیں گے. حضرات محترم، یہ عام جھنڈے ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں کتنے خوبصورت ہے. اس میں لکھا ہوا ہے جشن عید میلاد النبی. آپ سوچئے جب دنیا کا یہ جھنڈا اتنا خوبصورت ہے تو نبی کا وہ جھنڈا کتنا خوبصورت ہوگا، نبی کا چہرہ کتنا خوبصورت ہوگا. قرآن سے پوچھتے ہیں، قرآن کہتا ہے نبی کے چہرے میں بتا، نبی کے چہرے کے بارے میں بتا. قرآن فرماتا ہے سجا. قرآن سے پوچھتے ہیں اے قرآن تو نبی کی زلفوں کے بارے میں بتا، تو قرآن کہتا ہے سجا. قرآن سے پوچھتے ہیں اے قرآن تو بتا نبی کی زلفوں کے بارے میں بتا، تو قرآن کہتا ہے قرآن بڑے اچھے انداز سے عرض کرتا ہے خدا کی قسم قرآن جس کی شان کو بیان کر رہا ہے تو کون ہوتا، تو دیوبندی وہابی کون ہوتا جو نبی کی شان میں انگلی اٹھاتا ہے؟ جب قرآن نے ہمیں بتا دیا ہے، جب حدیث پاک نے ہمیں بتا دیا ہے کہ عید میلاد النبی منانا جائز ہے، تو کون ہوتا کہ عید میلاد النبی کو حرام کرنے والا؟ قرآن حدیث کے فرمان پر ہم عمل کریں گے، میرے بتائے ہوئے راستے پر عمل نہیں کریں گے. جو نبی نے ہمیں بتایا ہے ہم اسی کی سیرت پر عمل کریں گے، قرآن پاک کے اسی بتائے ہوئے راستے پر عمل کریں گے. ہمارا کام ہے جھنڈے لہرانا، جلنے والوں کا کام ہے جلتے رہنا، کتوں کا کام ہے بھونکنا، شیروں کا کام ہے کام کو آگے بڑھانا. خدا کی قسم ہمارے گلی کے اندر جو لائٹنگ لگ رہی ہے، جو جھنڈے لہرا رہے ہیں، مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کا صلہ عطا فرمائے گا. یہ بہت بڑی بات ہو گئی. ایک کھیڑے کے اندر جلوس نکالا جا رہا ہے یا لائٹنگ یا گلیاں سجائی جا رہی ہے. خدا کی قسم اللہ نے ہمیں سنی بنایا ہے. ہمیں اپنے اوپر غرور ہے. خدا کی قسم سنی اس کو کہا جاتا ہے جب نبی کا نام آئے تو طرف جانا چاہیے. خدا کی قسم جب نبی کا نام کسی وہابی کے سامنے لیا جاتا ہے تو وہابی پسینہ پسینہ ہو جاتا ہے، اس کی پتلون ڈھیلی ہو جاتی ہے. حضرت بات کو ختم کرتی ہے بتانے کے لیے بہت کچھ ہے، اگر ٹائم زیادہ ہو جائے گا. حضرت محترم، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ جلوس کی تیاری چل رہی ہے. اب 3 دن باقی ہے. آج کی 9 تاریخ ربیع النور کی ہو چکی ہے. تو حضرات محترم کہنے کا مقصد یہ ہے جو ہم لائٹنگیں لگا رہے ہیں، جو ہم جھنڈے لہرا رہے ہیں، حضرات محترم آپ لوگوں نے میرا بہت ساتھ دیا، نوجوانوں نے میرا بہت ساتھ دیا. اللہ کی بارگاہ میں دعا کر لے کہ پروردگار عالم ان نوجوانوں کو سلامت رکھے. پروردگار عالم ان نوجوانوں کی عمر کے اندر خود کو برکت عطا فرما، ان کی زندگی کے اندر خود رحمت و برکتوں کا نزول عطا فرما. بلکہ تمام مسلمانوں کے لیے میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم جن لوگوں نے اور اس جلوس میں اپنے پیسے کو خرچ کیا ہے، اس میں حصہ دیا ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم جن لوگوں نے پیسے دیا ہے، اپنے پیسے کو قربان کیا ہے، پروردگار عالم ان لوگوں کی زندگی کے اندر
مقبول تو برکت ہے رحمتوں کا نزول عطا فرما. اے اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم نے تیرے محبوب کے نام پر جو بھی ہم نے 1 یا 2 روپے خرچ کیے ہیں اے پروردگار عالم اس پیسے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. حضرات محترم تم لوگوں نے میرا بہت ساتھ دیا ہے. حضرات محترم نوجوانوں نے اپنی نیندیں رات کو خراب کی ہے جو جاگ کر قیدیوں کو سجا رہے ہیں. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم مرنے کے بعد میں ہم جو تیرے محبوب کے نام پر قیدیاں سجا رہے ہیں جھنڈے لہرا رہے ہیں مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی ہمیں تیرے محبوب کے ہونے کا سایہ نصیب عطا فرما دینا. حضرات محترم ہم لوگ یہ سجا رہے ہیں یہ حضرات محترم یہ کوئی شرک یا بدعت نہیں ہے. جسے اللہ توفیق دیتا ہے وہی اللہ کے نبی کے نام پر پیسے کو خرچ کرتا ہے. ہر کسی کی طاقت نہیں ہوتی قوت نہیں ہوتی. اللہ جسے توفیق دیتا ہے اسی کی زبان سے اللہ کے نبی کے نام پر کچھ نکلا کرتا ہے. جسے اللہ توفیق نہیں دیتا تو خدا کی قسم اس انسان کی زبان بھی نہیں کھل سکتی. ہم سوچتے ہیں کہ ہم جو چاہیں گے وہ کر لیں گے. نہیں یہ اللہ کا اللہ جو چاہے گا وہی ہوگا جو نبی چاہیں گے وہی تو ہوگا. حضرات محترم ہم نے اپنا پیسہ جو اللہ کے نبی کے نام پر قربان کر رہے ہیں ہم نے جو خرچ کیا ہے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ پروردگار عالم ہمارے اس پیسے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. حضرات محترم ابھی کام چالو ہے آنے والا پیر. حضرات محترم بتانے کے لیے تو بہت کچھ ہے لیکن دنیا میں اگر تشریف لائے تھے وہ دن کون سا دن تھا؟ وہی پیر کا دن تھا. خدا کی قسم نبی دنیا میں تشریف لائے تھے اتوار یا شنیچر یا جمعرات کے دن نہیں آئے تھے بلکہ نبی جب دنیا میں تشریف لائے تھے وہ پیر کا دن تھا سوموار کا دن تھا. حضرات محترم وہ آج جب وہ 1400 سال گزر چکے ہیں. حضرات محترم نبی دنیا والوں سے پردہ کر سکتے ہو پردہ کر گئے مگر نبی دکھائی دیتے ہیں. کسے دکھائی دیتے ہیں؟ جو نصیب والا ہوتا ہے جو تقدیر والا ہوتا ہے جو نبی کے ایک میں ڈوبا رہتا ہے اسی کو جو نبی اپنے چہرے کی زیارت کراتے ہیں. حضرات محترم مرنے کے بعد میں اللہ کا نبی کے ساتھ فرماتا ہے نا مرنے کے بعد میں اس کی قبر کے اندر تشریف لا ہوگا. حضرات محترم کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے جو پیسہ ہم جو پیسہ خرچ کر رہے ہیں یہ ہمارا کوئی پیسہ بیکار نہیں جا رہا ہے. ہمارا کوئی پیسہ غلط جگہ نہیں جا رہا ہے بلکہ اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پر ہم اس پیسے کو خرچ کر رہے ہیں. آپ سوچئے ہم نے کوئی اتنا 10-20 ہزار خرچ کر دیے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. لوگ لاکھوں روپئے نبی کے نام پر قربان کر دیتے ہیں اپنی جان کو بھی قربان کر دیتے ہیں. حضرات محترم اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم نے اپنی حیثیت کے مطابق جو بھی ہم نے تیرے نبی کی راہ میں قربان کیا کہ پروردگار عالم اس پیسے کو تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. جو نوجوان اس کام میں آگے بڑھ رہے ہیں ان کے اندر اسی طرح سے قیامت تک شوق و جذبہ عطا فرما. خدا کی قسم جب نبی کا نام آیا کرے تو نوجوانوں سے گزارش ہے کہ اس کے اندر بڑھ چڑھ کر حصہ لیا کرے. اللہ کا نبی ارشاد فرماتا ہے جو نوجوان جوانی کے عالم میں عبادت کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے وہ نوجوانی کی عبادت مجھے سب سے زیادہ پسند ہے. جوانی کی عبادت اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے. حضرات محترم آج 9 تاریخ ہو چکی ہے جس کو ہم ربیع الاول کہتے ہیں وہ دن آنے والا ہے جس کو ہم آنے والے 16 تاریخ جو ہندی کی انگریزی کی جو 16 تاریخ ہے آنے والی 16 تاریخ اور 12 چاند کی تاریخ آئے گی جسے ہم جشن عید میلاد النبی کہا کرتے ہیں. جس دن اللہ کا نبی دنیا میں تشریف لایا تھا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سبھی حضرات سے گزارش یہ کی جاتی ہے کہ کھانے کا بھی اہتمام کیا گیا ہے. بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. کھانے کے نام پر سبحان اللہ بول دیا کرو. اللہ بولو سبحان اللہ. اللہ کے نبی کے نام پر بولو سبحان اللہ. کھانا کوئی عام نہیں ہے. سبحان اللہ بولا تو کوئی شرم والی بات نہیں ہے. نبی کے نام پر جو کھانا تقسیم کیا جاتا ہے اللہ کا نبی خود ارشاد فرماتا ہے اس بندے کے اگر اس بندے کو لاکھوں سال کی بیماری ہوگی جو بندہ میرے نبی کے نام پر کھانا کھا لیتا ہے تو پروردگار عالم اس بندے کی پریشانی کو ایسے ختم کر دیتا ہے کہ اس کو کبھی بیماری نہیں آئی. یہ اللہ کے نبی کے کھانے کی برکت ہے. اللہ کے نبی کا کھانا اس کو ہی ملتا ہے جو نصیب والا ہوا کرتا ہے. ہم نے جو کھانا بنا رہے ہیں
کی قسم یہ کوئی کھانا عام نہیں ہے، یہ نبی کے نام پر لنگر ہے، لنگر کی جو غوث اعظم کے لنگر کی شان، غوث اعظم کے لنگر کے کھانے کی شان ہے، غوث اعظم اس پر آتے ہیں۔ خدا کی قسم جو بندہ، جو انسان میرے نام کا، میرے نام لنگر کے کھانے کا ایک دانہ بھی کھا لیتا ہے، ایک دانہ کس کو کہتے ہیں؟ غوث اعظم فرماتے ہیں کہ اس کی بیماری کو ایسے ختم کر دیتا ہے جیسے وہ اپنی ماں کے پیٹ سے ہی پیدا ہوا ہو۔ خدا کی قسم یہ اللہ کے نبی کی پیدائش کا خوشی ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے حضرات محترم آنے والے دین کو کھانے کا اہتمام کیا گیا ہے، تو تمام حضرات سے گزارش یہ کی جاتی ہے کہ ہم 15 دن سے جو کوششیں کر رہے ہیں، جو ہم اس کی تیاری کر رہے ہیں، تو تم سے بلا تاخیر گزارش یہ کی جاتی ہے کہ پیر کے دن آؤ، صبح 9 بجے مسجد کے پاس سبھی حضرات کو، سبھی مسلمانوں کو جمع ہونا ہے۔ جمع ہونے کے بعد میں قبرستان کی طرف جلوس روانہ ہوگا، اس کے بعد میں قبرستان کے اندر فاتحہ سلام ہوگا، اس کے بعد میں مسجد کے اندر واپس آیا جائے گا۔ آنے کے بعد میں مسجد کے اندر فاتحہ کا اہتمام کیا گیا ہے، سننے کا اہتمام کیا گیا، دعا کا اہتمام کیا گیا ہے۔ تو تمامی حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ پیر کے دن سبھی حضرات جلوس میں شرکت کرے۔ حضرات کی محترم جو انسان جلوس میں شریک ہوتا ہے تو خدا کی قسم ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ثواب عطا فرمائے گا۔ حضرات کی محترم یہ جلوس یا ریلی تو بار بار نہیں آتی ہے، 12 مہینے میں ایک بار آئی ہے، جو زندہ رہے گا 12 مہینے وہ اس دن کو پائے گا۔ حضرات محترم انسان کا یہ معلوم تک دنیا سے چلا جائے گا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آنے والے پیر کو اپنے بچوں کو ساتھ لانے کے بعد میں ان کے ہاتھوں میں جھنڈے لہرانا ہے۔ لہرانے کے بعد میں خدا کی قسم سبھی حضرات کو ایک پیار محبت سے ساتھ میں قبرستان کی طرف روانہ ہونا ہے۔ حضرات محترم ہم جو 15 دن سے تیاریاں کر رہے ہیں، ہماری اس تیاریوں کو بیکار نہیں ہونا چاہیے، ہماری اس تیاری کو ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ آج ایک گھنٹے کے لیے اگر ہم جلوس میں آ جائیں گے تو ہمارا کوئی کچھ بڑھنے والا نہیں ہے، ہماری کوئی دولت خراب ہونے والی نہیں ہے، یا ہماری کوئی ایسی جائیداد برباد ہونے والی نہیں ہے، یا ہمارا کوئی کام بند ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ کا نبی ارشاد فرماتا ہے جو بندہ جلوس کے اندر داخل ہوتا ہے وہ اللہ کی رحمتوں کا نفوذ بندے پر ہوا کرتا ہے۔ اللہ کا نبی ارشاد فرماتا ہے جو بندہ جلوس کے اندر حصہ لیتا ہے یا جلوس میں ادب کے ساتھ چلتا ہے تو کل قیامت کے دن اللہ کا نبی ارشاد فرماتا ہے اس بندے کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے کر جاؤں گا۔ حضرات محترم اتنی بڑی فضیلتیں ہیں، ان فضیلتوں پر غور کرو، مرنے کے بعد میں کچھ حاصل نہیں ہوگا، مرنے کے بعد پھر پچھتاوا ہوگا کہ کاش میں نے یہ کما لیتا، کاش میں اچھے کام کر لیتا، 5 وقت کی نماز پڑھ لیتا تو آج نواز قبر کے عذاب سے بچ جاتا، جہنم کی آگ سے بچ جاتا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے سبھی حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ آنے والے پیر کا خیال رکھے، آنے والے پیر کا انتظار کرے کہ خدا کی قسم 2-3 دن کے بعد میں پیر کا دن آنے والا ہے، تو تب سبھی حضرات کو 9 بجے مسجد کے پاس جمع ہونا ہے۔ جمع ہونے کے بعد میں جلوس میں شرکت کرنا ہے، جلوس میں سبھی حضرات کو مل جل کر جانا ہے، ایک دوسرے سے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد میں سبھی حضرات کو قبرستان جانا ہے، قبرستان میں فاتحہ پڑھوں گی، درود و سلام اور اس کے بعد میں پھر واپس آنا ہے۔ آنے کے بعد مسجد کے اندر فاتحہ کا اہتمام کیا گیا ہے، سنی تقسیم کی جائے گی، درود و سلام ہوگا۔ اور ایک بات کو حضرات کی محترم مبعوث میں جو لیٹنگ جھنڈے لگانا تھا یہ سے چالو ہے، تو سبھی حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ اس لیٹنگ لگانے میں سبھی حضرات حصہ لیں۔ حضرات کی محترم سبھی حضرات اس کے اندر حصہ لیں۔ جب لیٹنگ لگائی جا رہی ہے تو سب کا کام ہے کہ اس کو آگے پہنچائے، یعنی اس میں مل جل کر حصہ لے۔ حضرات کی محترم اللہ کا نبی ارشاد فرماتا ہے جو بندہ اپنے ہاتھوں سے لیٹنگ لگاتا ہے تو خدا کی قسم اللہ کا نبی ارشاد فرما رہا ہے، اللہ کا نبی ارشاد فرماتا ہے جو بندہ اپنے ہاتھوں سے میرے نام پر لیٹنگ لگاتا ہے تو خدا کی قسم اللہ کا نبی فرماتا ہے اس بندے کے ہاتھ کو کبھی بیماری ہی نہیں لگ سکتی۔ سوچو، غور کرو، خدا کی قسم اللہ کے نبی کا یہ مرتبہ ہے۔ ہم جو کہہ دیتے ہیں کہ اللہ ہماری طرح، اللہ کا نبی ہماری طرح ہے، خدا کی قسم اللہ کے نبی کی وہ شان ہے، وہ عظمت ہے، وہ اللہ نے وہ شان عطا کی ہے۔
آج تک کسی نبی کو اللہ نے وہ شان ہی نہیں عطا فرمائی ہے، قیامت تک اللہ کسی نبی کو وہ شان ہی نہیں عطا فرما سکتا۔ حضرات محترم، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نماز جمعہ کے بعد میں سبھی حضرات کو لیٹرین لگانی ہے، جھیجری لگانی ہے، جو کام چل رہا ہے سبھی حضرات کو اس میں حصہ لینا ہے، اس کام کو آگے بڑھانا ہے۔ حضرات محترم، پیر کے دن کھانے کا بھی اہتمام کیا گیا ہے، سبھی حضرات سے محترمانہ گزارش کی جاتی ہے کہ گھر سے کھانا کھا کر کے نہیں آئے، بلکہ اللہ کے نبی کے نام پر جو کھانا تقسیم کیا جا رہا ہے، جو لنگر کو لوٹایا جا رہا ہے، اس کھانے کو پیٹ بھر کر کے کھانا۔ حضرات محترم، وہ لنگر کھانا کوئی عام بات نہیں ہے۔ اللہ کا نبی فرماتا ہے جو میرے نام کا لنگر کھا لیتا ہے اس کی بیماریوں کو میں ختم کر دیتا ہوں۔ تو آپ سوچئے جب نبی کے نام کی یہ شان ہے، تمہارے دینے والے آقا کی کیا شان ہوگی؟ ہماری صبح زندہ ہے، ہماری شان زندہ ہے، ہمارے دل کی تختی پر نبی کا نام زندہ ہے۔ 8 دن میں تو تم لوگ جمع ہوتے ہو، جوہر بھی نہیں ہوتی، فجر بھی نہیں ہوتی، مغرب میں 2-4 آ جاتی ہے، عشاء بھی نہیں ہو رہی۔ تو حضرات محترم 8 دن میں ایک بار تو تم آتے ہو، پھر گھڑی کی طرف دیکھتے ہو۔ حضرات محترم 8 دن میں ایک بار آنے والوں، گھڑی کو دیکھو مت، خدا کی قسم، یہ خدا کی قسم 8 دن میں نماز پڑھی، یہ کوئی نماز نہیں ہے۔ یہ نماز کس کو نماز نہیں کہا جاتا ہے؟ خدا کی قسم، جو 8 دن میں ایک بار نماز پڑھتا ہے اس کو نماز کہتے ہیں کیا؟ کوئی نماز نہیں ہے۔ خدا کی قسم، نماز اس کو کہا جاتا ہے جو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے۔ اللہ نے انسان پر 5 وقت کی نماز کو فرض کیا ہے۔ جس بندے نے 1 وقت کی نماز کو جان بوجھ کر ترک کر دیا، اللہ کا نبی ارشاد فرماتا ہے اس بندے کا جہنم کے دروازے پر نام لکھ دیا جاتا ہے۔ اپنے نام کو اگر ہٹانا چاہتے ہو جو 5 وقت کی نماز پڑھ لو، یہ دولت کام نہیں آئے گی، یا ادھر ادھر بیٹھنا 4 آدمیوں وقت گزارنا کام نہیں آئے گا۔ 4 آدمیوں بیٹھ کر ادھر ادھر بیٹھنے کے لیے تو وقت ہے، اس اللہ کے گھر کے آنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ مرنے کے بعد معلوم ہو جائے گا۔ خدا کی قسم 8 دن میں جمعہ پڑھ لیا تو کیا بڑی بات کر لی؟ خدا کی قسم کون سا بڑا تیر مار دیا؟ اللہ کا نبی فرما رہا ہے جس بندے نے 1 وقت کی نماز جان بوجھ کر ترک کر دیا یا کھانے پینے کے چھوڑ دیا، اللہ کا نبی ارشاد فرماتا ہے اس انسان کو مسلمانوں کو قبرستان میں دفن کرنا بھی منع ہے۔ آپ سوچئے جو 5 وقت کی نماز چھوڑتے ہیں ان کا کیا ہوگا؟ گھروں کے اندر موبائل چلاتے ہو، گھروں کے اندر باتیں پھینکتے ہو، بڑی باتیں پھینکتے ہو، نماز کے لیے آنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ خدا کی قسم مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی تمہاری روح کو اللہ تبارک و تعالیٰ موت کا فرشتہ نکالے گا کہ تمہاری ماں کو تائی یاد آ جائے گی۔ حضرات محترم، انسان کوئی بھی ہو جب بے نمازی بن جائے گا تو خدا کی قسم مرنے کے بعد میں سب اس پہ ایسے دبوچے گی کہ ادھر کی پسلی اس کی ادھر کر دے گی، تو واقعی ماں بچانے کے لیے آئے گی یا تیرا باپ بچانے کے لیے آئے گا یا تیرا بھائی بچانے کے لیے آئے گا یا تیرا رشتے دار بچانے کے لیے آئے گا؟ 10 منٹ یہاں تو بیٹھتا ہے، مسجد میں آنے کے لیے شرم لگتی ہے، یا مولانا نہیں یہ مولانا ہے، وہ مولانا ہوا تو نماز کے لیے آئیں گے، ان سے ہماری دشمنی ہے، اس سے دشمنی ہے، مسجد میں نہیں آئیں گے۔ مسجد کسی کے باپ کا گھر نہیں ہے بلکہ پروردگار عالم کا گھر ہے۔ مسجد میں کسی کے لیے روک ٹوک نہیں ہے، سبھی حضرات کو مسجد میں آنے کی اجازت ہے، چاہے وہ باہر کا ہو چاہے وہ بستی کا ہو۔ ایک دوسرے سے دشمنی رکھ کر نماز مت چھوڑو، یہ اللہ کا ہم پر عذاب پڑے گا، اللہ کی مار پڑے گی۔ اللہ نے تمہیں اپنے گھر میں آنے کے لیے نہیں روکا ہے کہ کوئی اللہ کے گھر میں آنے کے لیے نہیں روکتا، کوئی نہیں روکتا۔ خدا کی قسم میری بات کو اپنے بھیجے میں اتار لینا، اس ذہن کے اندر اتار دینا۔ خدا کی قسم جو بندہ ایک دوسرے سے دشمنی رکھ کر مسجد کو چھوڑ دیتا ہے یا مسجد میں آنا جانا چھوڑ دیتا ہے یا نماز کو ختم کر دیتا ہے یا بے نمازی بن جاتا ہے، خدا کی قسم غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کا نبی ارشاد فرماتا ہے اس بے نمازی کے چہرے کو دیکھنا بھی منع ہے۔ چہرہ دیکھنا منع بتایا ہے، اس کے ساتھ کھانا پینا اٹھنا رشتہ داری کرنا سب منع ہے۔ بے نمازی کے ساتھ آپ سوچئے 1 وقت کی جو نماز چھوڑ دیتا ہے تو اللہ کی لعنت اس پر برستی ہے، 24 گھنٹے برستی ہے۔ ایک دوسرے کے دشمنی رکھ کر مسجد کو مت چھوڑو کہ وہ آدمی نماز کے لیے آتا ہے تو میں نہیں آؤں گا۔ مسجد کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، مسجد کسی کے باپ کی چوپال نہیں ہے، مسجد پروردگار عالم کا گھر ہے، اللہ کا گھر ہے۔ اس میں نماز پڑھو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس کا اجر بھی عطا فرمائے گا۔ اللہ کی تم مسجد کو اللہ کے گھر کو آباد کرو گے
تو پروردگار عالم تمہاری قبروں کو بھی آباد کر دے گا، تمہارے دلوں کو بھی آباد کر دے گا، تمہارے گھروں کو بھی آباد کر دے گا۔ مرنے کے بعد پروردگار عالم تمہارا جہنم ٹھکانہ نہیں بلکہ جنت کر دے گا۔ یہ نماز کی برکت ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آنے والے پیر کا خیال رکھے بلا تاخیر۔ تم سے اپیل کی جاتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس جلوس کے اندر آئے اور اللہ کے نبی کے نام پر نعرے لگائے، نعرے کو بلند کرے۔ حضرات محترم، اللہ کا نبی ارشاد فرماتا ہے جو بندہ میرا نام لیتا ہے میں اس کی، جو بندہ لبیک لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتا ہے تو نبی فرماتے ہیں میں اس کی سماعت کے لیے، اس کی مدد کرنے کے لیے وہی پہنچ جاتا ہوں۔ حضرات محترم، کہنے کا مقصد یہ ہے آنے والی 16 تاریخ کو صبح 9 بجے سبھی حضرات کو مسجد کے پاس جمع ہونا ہے۔ جمع ہونے کے بعد میں سبھی حضرات کو مل جل کر قبرستان کے اندر جانا ہے۔ جانے کے بعد میں فاتحہ ہوں گی، درود و سلام ہوگا، اور تمام حضرات سے گزارش بھی کی جاتی ہے کہ نبی کے نام پر لنگر کھانے کا اہتمام کیا گیا ہے، کھانے کا اہتمام کیا گیا ہے۔ سبھی حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ کھانے کے لیے آئے۔ حضرات محترم، یہ مت سوچیے کہ کھانا کسی کی طرف سے نہیں بن رہا ہے، بلکہ جو تم نے پیسہ جمع کیا ہے، جو آپ کے پاس سے پیسہ لیا گیا ہے، اسی پیسے کے اندر سے کھانے کو بنایا جا رہا ہے۔ نہیں تو بہت سے لوگوں کے ذہن ایسے ہے اس نے کھانا بنایا ہے تو میں کھانے کے لیے نہیں آؤں گا، اس نے کھانا بنایا ہے تو میں کھانے کے پینے کے لیے نہیں آؤں گا۔ حضرات محترم، آپ کی بہت بڑی دشمنی سے، آپ دشمنی کے دور سے گزر رہے ہیں۔ اس کا چہرہ دیکھا تو مجھے غصہ آتا ہے، اس سے بات کرا، اس کو تو بات کرنا پڑتا نہیں۔ حضرات محترم، ایسے کام کائب کرتے ہو، یہ مسلمان کا کام ہے دشمنی نہیں رکھنا، بلکہ دوستی کے ساتھ زندگی کو گزارنا مسلمان کا کام ہوا کرتا ہے۔ حضرات محترم، اب آج نہیں تو کل دنیا چھوڑ کر چلے جائیں گے، تو جو ایک دوسرے سے دشمنی قائم رکھتے ہو، مرنے کے بعد میں خدا کی قسم اگر ایک دوسرے کا دل دکھا کر دنیا سے چلے جاؤ گے تو خدا کی قسم اگر تم نے کسی کا دل دکھا دیا، اگر دل دکھانے والے نے تمہیں معاف نہیں کیا تو پروردگار عالم اس بندے کو معاف نہیں کرتا۔ آپ سوچئے، جب پروردگار عالم معاف نہیں کرتا تو تمہارا ٹھکانہ جنت نہیں بلکہ جہنم بن جائے گا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے، ٹائم زیادہ ہو گیا ہے۔ حضرات محترم، 8 دن کے ہفتے آپ کے چہرے میں نظر آتے ہیں، نہیں تو کوئی ظہر میں نہیں آتا، فجر میں نہیں آتا، جماعت نہیں ہوتی۔ اللہ کے گھر کو ویران مت کرو۔ خدا کی قسم، رات کے اندھیری میں مسجد اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے پروردگار عالم فلاں بستی کے اندر مجھے تعمیر تو کر دیا، فلاں شہر کے اندر، فلاں دیہات کے اندر مجھے تعمیر تو کر دیا، مگر مجھے سونا رکھ رہے ہیں، مجھے ویران رکھ رہے ہیں۔ اے پروردگار عالم، تو ہی پروردگار حضرات محترم مسجد اللہ کی بارگاہ میں ان لوگوں کے لیے بددعا کرتی ہے، عرض کرتی ہے پروردگار عالم ان لوگوں نے مجھے ویران کیا ہے، مجھے سونا کیا ہے۔ اے پروردگار عالم، تو اے پروردگار عالم تو ان لوگوں کے گھروں کو برباد کر دے، تو ان لوگوں کے گھروں کو تو سونا کر دے۔ مسجد کرتی پروردگار عالم انہوں نے مجھے ویران کیا ہے، مسجد عرض کرتی ہے پروردگار عالم تو ان کے گھروں کو ویران کر دے۔ آپ سوچئے، جو مسجد ہمارے خلاف ہو جائے گی تو پھر ہمارا ٹھکانہ جنت کیسے ہو جائے گا، بلکہ جہنم بھی بن جائے گا۔ مسجد بنا دی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مسجد بنا کر کھڑی کر دی، کون آئے گا کون جائے گا۔ اللہ نے مسجد ہم نے اس لیے بنائی ہے کہ ہم اپنے رب کو یاد کریں، ہم عبادت کریں، نماز پڑھے، اللہ کا ذکر کرے۔ اللہ نے ہم نے مسجد اسی لیے تو بنایا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے حضرات محترم، اللہ کا نبی ارشاد فرماتا ہے بعد میں دوسرا کام کرو، پہلے نماز کی طاقت کرو، پہلے 5 وقت کی نماز ادا کرو۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نماز کے بعد سبھی حضرات کو یقین لگانی ہے، ذمہ لگانی ہے۔ سبھی حضرات کو گزارش کی جاتی ہے کہ سبھی حضرات نماز جمعہ کے بعد میں اس کام میں حصہ لیں، اپنے اس کام میں اپنے ہاتھ کو بٹائیں۔ حضرات محترم، اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ پروردگار عالم میں نے جو بھی کچھ بولا ہے اس کے بولنے میں اگر کوئی غلطی ہو جان کر بوجھ کر تو اپنے نبی کے صدقے سے معاف فرما۔ حضرات محترم، اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ پروردگار عالم ہم جو تیرے محبوب کے نام پر لڑکی میں لگا رہے ہیں، زندے لگا رہے ہیں، ہم نے جو پیسہ خرچ کیا ہے کہ پروردگار عالم ہماری اس محنت کو، ہماری اس محبت کو کہ پروردگار عالم کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما، ہمارے پیسے کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ السلام علیکم۔